میں اکثر اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ امی آپ ہر وقت مصروف رہتی ہیں اور آپ کو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن میں یہ پہچاننے سے قاصر تھی کہ وہ مصروف اس لیے تو رہتی تھی تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ ایک ماں صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ وہ گھر کے سارے افراد کو محسوس بھی کرتی ہے۔ اپنی فیلنگز کو سائڈ پہ رکھ کے سب کے موڈز، نیڈز اور فیلنگز کو دیکھنا، یہ سب ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ اور ایک ماں کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہوتی بلکہ 24 گھنٹے وہ اپنی ذمہ داریوں میں گھری رہتی ہیں، ایک اولاد کے اپنے وجود میں آنے سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک، اور اس اولاد کے پیدا ہونے سے اپنے مرتے دم تک وہ صرف اپنی اولاد کی ہی فکر میں رہتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ماں باپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا اصل امتحان تو بچوں کے بڑے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے، لیکن آج بات کرتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں۔ مجھے ہمیشہ سے غلط فہمی ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں کو سمجھتی ہوں، لیکن اصل میں نے اپنی ماں کو تب سمجھنا شروع کیا جب میں خود ایک ماں بنی۔ ایک ماں کبھی بھی آف ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ دن کے علاوہ راتوں کو بھی اٹھتی ہے، اور تب بھی اٹھتی ہیں جب ان کا جسم تھک چکا ہوتا ہے۔ بے شک وہ اندر سے کتنی ہی بریک کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن اپنے بچے کی خاطر وہ ہر وقت اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بنائے رکھتی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنی ذات کو کس قدر بھول جاتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم اکثر اپنی ماؤں کا غصہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو پریشر ہے ہم وہ نہیں دیکھ پاتے۔ ہم صرف ان کی آواز تو سنتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی کبھی نہیں سن پاتے۔ ایک ماں پورے گھر کا سکون ہوتی ہے، لیکن اکثر اس کا اپنا سکون کہیں کھو چکا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے اسٹرانگ عورت تب ہی بنتی ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہے، کیونکہ وہ ہر تکلیف اور درد بھرے راستوں سے گزرنا سمجھ جاتی ہے جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو سکون میں رکھنا ہے۔ لائف نے شاید ہماری ماؤں کو بہت سے ٹراماز دیے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ جائیں گی تو شاید آگے چل کے ان کی نسل بھی کمزور پڑ جائے۔ ہماری جنریشن کی لڑکیوں کو اتنے چیلنجز نہیں دیکھنے پڑتے جو کہ ہماری ماؤں نے دیکھے تھے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے پرکس ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ ہم صرف کچھ ہی کام دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کام بہت زیادہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن ہماری ماؤں نے سارا کا سارا گھر، صفائی، بچے، کچن، کپڑے، اس کے علاوہ بھی کافی مینٹل پریشرز، لیکن ان کی تربیت سب سے بیسٹ تربیت رہی ہے، کیونکہ یہ جو جنریشن چل رہی ہے ان کی تربیت پچھلی جنریشن سے اور آنے والی جنریشن سے بہتر ہے، ایسا میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اس جنریشن نے ایوالو بھی کیا ہے کمپیوٹر نہ ہونے کے زمانے سے لے کے اسمارٹ فونز کے زمانے تک۔ لیکن ہماری ماؤں نے نہ صرف ہمارا ساتھ دیا ہے اس ایولیوشن کا پارٹ بننے میں، بلکہ خود بھی پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس چینج کو اڈاپٹ کر سکیں۔ آج جب میں راہ کو سنبھالتی ہوں اور اس کے لیے جب کام کرتی ہوں تو مجھے اپنی ماں کی ویلیو ہر دن بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ابھی بھی اپنی بیٹی کو اتنے چیلنجز کے ساتھ نہیں پال رہی جتنے چیلنجز کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ شاید مدرہڈ کا سب سے ایموشنل اور خوبصورت پارٹ یہی ہے کہ آپ اپنی ماؤں کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آج اس مدرز ڈے پہ ہر اس ماں کو سلام جنہوں نے بنا بریک جنریشنز کو پالا ہے اور ابھی بھی جنریشنز کو پال رہی ہیں۔ اپنی مدرز کے ساتھ بیٹھیں، ان کی گریونسز سنیں، ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت دوستوں، میرا نام ہے کبرا اور پیار سے مجھے کہتے ہیں غریب۔